بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطي شيئا كتبت عليك كذبة. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا کہ آؤ جلدی آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی. جیسے عام طور پر بچوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے مختلف طریقے آدمی اختیار کرتا ہے، تو میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا کہ آگے بڑھو، میں تمہیں کچھ دوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرمایا اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے میری والدہ سے فرمایا کہ تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ تو میری والدہ نے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے. اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، اگر اس کہنے کے بعد اس بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. ایسی باریک بینی کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم اور تربیت فرمائی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. بعض تو جھوٹ وہ ہیں کہ جن کو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر یہ حدیث میں جو واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے صبح اور شام کے معمولات میں، اگر میں ان چیزوں کو گنانا شروع کروں، میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ گن لی ہیں کیا کیا ہیں. اگر میں ان چیزوں کو گنانا شروع کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ ہم بے ساختہ، بغیر سوچے سمجھے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ کبھی اس بات میں سر ہلاتے ہیں، یہ کبھی نفی میں سر ہلاتے ہیں، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہوتا. اب ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں ان سے وعدے کرتی ہیں. آؤ تمہیں چیز دلائیں گے، یا سو جاؤ، شیر آ رہا ہے، ڈوگی آیا ہوا ہے دروازے پہ، نہ ڈوگی ہے نہ شیر ہے نہ کچھ ہے، بابا آیا ہوا ہے، بابا ہے ہی نہیں، بابا کہاں ہے؟ کیا ہے یہ سب جھوٹ لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں. اور ان باتوں کی تلقین اور تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہاں اس روایت میں بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ استعمال کرنے کی اور جھوٹا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی جو زبان ہے وہ جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونی چاہیے، وہ تو صاف ستھری بات کرے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اب اگر بچوں سے جھوٹ بولیں گے، اگرچہ ان کا مقصد بہلانا ہو، پھر بھی یہ بچے ان سے جھوٹ بولنا سیکھیں گے اور مستقبل میں پھر یہ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے. اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش گھر میں ہو رہی ہے. ماں باپ کو دن رات کوئی آیا قرض لینے والا، پیسے لے لیے تھے، پکڑ لیے تھے پیسے، اب جب وقت ختم ہو گیا، گھر میں آیا، دروازے پہ دستک دی. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے من کے سچے. وہ ہمارے عربی میں بھی ایک مقولہ ہے، الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. تو بچے تو بڑے من کے سچے ہوتے ہیں. دروازے پہ دستک دی، ابا نے کہا کہ دیکھو کون ہے، کہا کہ وہ فلاں صاحب آئے، تو بتا دو کہ نہیں ہے، ابا گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ ابا گھر میں،
تو بچہ اتنا سچا ہوتا ہے وہ جا کر بتا دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں. وہ سچ بولتا ہے بچہ تو جھوٹ بولتا نہیں. اس کو کیا پتا کہ کیا گڑبڑ سڑبڑ ہے, کیا چکر ہے, کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. کہتے ہیں اچھا بیٹا پردہ کرا لو, میں اندر آ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بچوں کے ساتھ بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ابھی سے ان کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائیں. اس لیے کہ اگر آپ بے ساختہ یہ جملے بولتے رہیں گے, جھوٹ کا ماحول گھر میں ہوتا رہے گا, تو یہی بچے بڑے ہو کر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. یہ تو بہلانے کا مسئلہ ہے, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع فرمایا. بس اوقات آدمی جو ہے وہ کوئی گپی آدمی ہوتا ہے, لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا اس کا معمول ہوتا ہے. بعض لوگوں کے مزاج میں ظرافت ہوتی ہے اور کبھی اس ظرافت پھڑکتی ہے تو آدمی جو ہے نا وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, لیکن اس میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے تباہی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہو. اس کے لیے وعید بیان فرمائی. صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں گناہ جمع کر رہا ہے. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. ہاں توریہ کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. توریہ کہا جاتا ہے ایسا ذو معنی لفظ بولنا کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں, ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید. متکلم جو ہے وہ اس سے بعید معنی مراد لے رہا ہے اور مخاطب اس سے قریبی معنی مراد لے رہا ہے, یا اس کے برعکس جو بھی صورت ہو. یہ توریہ ہے. اس توریہ کے اندر بھی صراحتاً جھوٹ نہیں ہوتا. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. اور کسی صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پوچھا تھا حضور کے بارے میں کہ حضور بھی مذاق کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں آپ بھی صحابہ کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں, ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ لا اقول الا حقا, میں مذاق تو کرتا ہوں لیکن میرا مذاق بھی حق پر مبنی ہوتا ہے, میں غلط بات خلاف واقعہ بات زبان سے نہیں نکالتا. 3 مثالیں چھوٹی چھوٹی میں دے کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک خاتون آئی بڑی عمر کی بوڑھی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی جنت میں. اب اسے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ کون جملہ کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جن کی بات سچ اور حق ہے, جس میں غلطی کا احتمال نہیں. کہا کوئی بوڑھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی. اب وہ پریشان, جب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی, جوان بن کر داخل ہوگی. اب وہ ہنسنے لگی. مذاق بھی ہو گیا, خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہے, اور دوسرے کی دل لگی بھی ہو گئی, تفریح بھی ہو گئی. ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. اس نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹنی چاہیے, اونٹ چاہیے, اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ آپ نے کہا کہ اے بندے خدا, وہ جو میں اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا. کیسے یعنی ایسے کیسے حضور نے مذاق فرمائے کہ جس میں نہ خلاف واقعہ بات ہے, نہ کسی کی دل آزاری ہے, اور نہ کسی کی عیب جوئی ہے, نہ کسی پر کوئی کیچڑ اچھالنا ہے. کتنا صاف ستھرا خوبصورت مذاق. آخری ایک اور بات کر کر بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور کھجوروں کا وہ تشت رکھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر اس کی گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینک رہے تھے. کھجوریں کھا رہے ہیں اور کھا کر گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھاتے رہے. جب سب نے کھا لی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ دیکھو علی نے کتنی ساری کھجوریں کھا لی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرا خیال شاید گھٹلی سمیت کھائی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے گھٹلیوں کے ساتھ ہی کھایا ہے. کیسا شگفتہ, سنجیدہ, باوقار مذاق بھی ہو رہا ہے لیکن خلاف واقعہ بات نہیں, خلاف واقعہ بات. تو
جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مذاق میں، نہ تفریح میں، نہ گپ شپ میں، نہ کسی کو ہنسانے کے لیے، نہ کسی کو بہلانے کے لیے، نہ کسی کو ڈرانے کے لیے، نہیں، جو بات ہو سچ اور حق بات ہو۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ غلط بیانی اور جھوٹ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں سچ اختیار کرنے کی، سچ بولنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔